حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں۔ کوئی صاحب آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تھوڑا ناگواری کا اظہار فرمایا، لیکن جیسے ہی وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضور نے جو کچھ بھی گھر میں تھا انہیں عنایت فرمایا، ان کے وقت کی۔ وہ کچھ دیر وہاں حاضر رہے اور اپنی جو بھی عرض تھی وہ پیش کی، اور اس کے بعد وہ صاحب چل دیے۔ حضرت ام المومنین عرض گزار ہوئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر قبل تو آپ نے اس کے بارے میں ناگواری کا اظہار فرمایا تھا، لیکن اب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان سے بات بھی کی اور ان کی بات سنی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو الفاظ فرمائے ان کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ عائشہ، تو نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے؟ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اختلاف کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود اس شخص کے ساتھ کوئی بد اخلاقی نہیں فرمائی۔ اگر حضور کوئی کلمہ ایسا فرما دیتے تو امت کے لیے راہ متعین ہو جاتی اور یقیناً ہمارے لیے وہی راہ نجات ہوتا، لیکن حضور نے بد اخلاقی کو نہ خود پسند فرمایا نہ امت کو اس کی اجازت دی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنی جو مخالف سوچ ہے، فکر ہے یا مخالف دھڑا ہے، اپنے مسلک کا ہے یا دوسرے مسلک کا ہے، اس کی بات کو سننے کی ہمت پیدا کی جائے۔ بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن بات سننا، اسے برداشت کرنا، یہ مشکل کام ہے اور یہی کرنا پڑے گا، اور یہی سنت نبوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ محبوب، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے کہ آپ نرمی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے ہیں۔ اگر آپ سختی کے ساتھ گفتگو فرمانے والے اور سختی سے پیش آنے والے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کے ارد گرد آپ کے اصحاب جمع رہتے ہیں، یہ آپ کے ارد گرد اس طرح جمع نہ ہوتے بلکہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو، نظریات کو، اپنے خیالات کو کسی پر امپوز نہ کیا جائے، اور کسی کی بات سے اختلاف ہو تو سمجھدار بندے کا کام یہ ہے کہ اچھے پہ رائے میں اس کی بات کا جواب دے اور اپنے کام سے کام رکھے۔ میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہمارے استاد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ اب لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ اپنے قائدین کو، پیران اعظام کو، اپنی تنظیمات کے جو سربراہان ہیں ان کو خدا کہتے تو نہیں، لیکن ان کو پروٹوکول اللہ کے نبیوں جیسا یا الوہیت والا ہی دیتے ہیں۔ ہم نے کہا استاد جی اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ کی طرح سمجھے یا اللہ کے نبیوں کی طرح سمجھے؟ تو انہوں نے کہا کہ منہ سے تو اقرار نہیں کرتے، لیکن بتائیے یہ جتنے بھی پیران طریقت ہیں، قائدین ہیں، عمائدین ہیں، کیا یہ معصوم عن الخطا ہیں؟ ظاہر بات ہے یہ نہیں ہے معصوم۔ تو جب یہ معصوم نہیں ہیں تو ان کے بارے میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے اختلاف رائے۔ علم کی بنا پر طریقت کے مسائل میں، فرعیات میں، اعتقادیات میں کوئی چیز ایسی نظر آئے تو اصلاح کی جا سکتی ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم۔ تو فرمانے لگے کہ اگر یہ سب معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر اپنے لیڈر پر، اپنے پیر پر، استاذ پر تنقید ہوتے ہی ہم بدتمیزی پر کیوں اتر آتے ہیں؟ اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ اختلاف رائے کر کے دیکھیں، آپ کو لوگ دین اسلام سے خارج کر کے چھوڑیں۔